अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इस्लामाबाद के अंदर फेक रिपोर्टिंग का बाजार गर्म हो चुका है, किस तरह एक खबर को अपनी मर्जी का रंग देकर फैलाया जा रहा है। ये काम हर कोई कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो तमाम मीडिया चैनल्स ने एक खबर को बड़ा ही गलत रंग दिया है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और एक शहीद की वालदा को भी नहीं बख्शा गया। उनकी जानिब से उनसे मंसूब कुछ ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिससे तासुर जो है वो बिल्कुल ही गलत मिल रहा है। और ये मामला दरअसल अरशद शरीफ शहीद की जो शहादत है उनके ऊपर जो खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ले रखा है और एक तवील अरसा गुजर चुका है, मुतअद्दिद समातें हो चुकी हैं, बेनतीजा ही फिल वक्त वो साबित हो रही हैं। रियासत हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, सुस्त रवि का शिकार हमें ये निज़ाम नज़र आता है। अगर अरशद शरीफ की शहादत को हम देखें, किस तरह उनको कत्ल कर दिया गया एक बैरून मुल्क में, और अभी तक जो हमारा दफ्तर खारजा है वो मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि इस मामले में स्विफ्टली अपना जो काम उनको सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो जिम्मेदारी दी गई उसको नहीं निभा पा रहा। बहरहाल वो एक अलग बहस है। आज जो मामला आपके सामने हम रखेंगे वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा की जानिब से एक मुतफरक दरख्वास्त है, एक आप कह सकते हैं कि CMA सिविल मिसलेनियस अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। उसमें एक रिक्वेस्ट, एक प्रेयर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ये जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है गुज़िश्ता रोज़, वो उनके वकील साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी के वसातत से दायर की गई है। उन्होंने ही ये दरख्वास्त जो है वो तैयार की है। और अब जो मीडिया पर खबर चली है, बहुत से लोगों ने शायद इस बात की निशानदेही की हो, फैक्ट्स को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली जो खबर चलाई जा रही है वो ये चलाई जा रही है कि अरशद शरीफ की वालदा ने 5 मजीद लोगों को शामिल तफ्तीश करने का कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को, और इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि इन 5 अफराद को भी अरशद शरीफ के कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए। अब ये जो जुमला है, अरशद शरीफ के कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए, इससे तासुर बिल्कुल ही गलत मिलता है और इससे लोग ये अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं कि शायद समहाउ ये लोग भी मुलव्विस हैं इस मामले में, तभी उनको शामिल तफ्तीश किए जाने का कहा जा रहा है उनकी वालदा की जानिब से। और अब इस मौके पर जो दरख्वास्त उनकी जानिब से अगर इस तरह की आई है तो उसकी भी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा रंग इस तरह का दिया गया, मगर यहाँ पर फैक्ट्स को अगर दुरुस्त करने की कोशिश करें तो ये पहली दफ़ा नहीं है जब अरशद शरीफ की जो वालदा है उनकी जानिब से इस तरह की इस्तदा की गई हो। गुज़िश्ता जो समात हुई थी गुज़िश्ता माह में, उस समात के दौरान भी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बतौर वकील जब पेश हुए, उन्होंने अदालत से ये कहा, उनके रूबरू ये बात रखी, और उससे कबल उन्होंने मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में भी ये बात कही कि मुख्तलिफ TV एंकर्स या अहम जो शख्सियात हैं वो लोग दावे कर रहे हैं कि, और अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है उससे कबल वो दावे कर रहे थे कि इनके खिलाफ इस तरह का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है, और कुछ लोग उनको मशवरे दे रहे थे कि आप लोग छोड़ दें, आप मुल्क को छोड़ दें और हमें इंफॉर्मेशन है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं उन लोगों से भी पूछना चाहिए, उन लोगों को भी बतौर गवाह बुलाया जाना चाहिए JIT की जानिब से, और अव्वल तो उन लोगों को खुद फॉरवर्ड आना चाहिए, सामने पेश होना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। और अगर वो खुद नहीं आ रहे तो JIT को चाहिए कि वो इतनी जहमत कर ले कि उनको बुला ले और उनसे पूछ ले। अगर उनके पास कोई एविडेंसेस हैं तो उनको भी रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं। और अगर अंग्रेजी में उनका जो जवाब है या उनकी जो दरख्वास्त है उसको पढ़ें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं, जो पैराग्राफ कंसर्निंग है उसमें, कि फॉलोइंग पर्सन्स हैव मेड क्लेम्स विद ऑल सर्टेनिटी टू दिस इफेक्ट, देयरफॉर दे नीड टू बी जॉइंड इन इन्वेस्टिगेशन टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द रियल परपिट्रेटर्स। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बुलाया जाए, और ये कौन लोग हैं ये भी आपको बताते हैं, मगर वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बुलाया जाए और इनसे एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाए, इनसे शवाहिद लिए जाए, जो ये बातें कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं मुतअद्दिद लोग, उनसे एविडेंसेस अगर उनके पास हैं तो उनसे लिए जाएं, और जो असल गुनाहगार हैं
ان کو پکڑنے میں اس سے آسانی ہوگی اور ان کو پکڑا جائے اگر یہ ایویڈنس یہ پرووائڈ کرتے ہیں تو۔ اور اس میں جو 5 لوگ جن کے انہوں نے نام لیے ہیں آپ نے سن رکھا ہوگا، عمران خان صاحب ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان، فیصل وافڈا صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، سلمان اقبال صاحب ہیں اور عمران ریاض خان ہیں۔ اب مراد سعید صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ آج کل خود منظر عام سے غائب ہیں، ان کو بھی گرفتاری کا ڈر ہے، کیونکہ جس طرح ایک یہاں پر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھاڑو پھیرا جا رہا ہے تو کسی کی بھی خیریت یہاں پر معلوم نہیں ہوتی۔ سلمان اقبال صاحب آن ادر ہینڈ وہ ARY کے اونر ہیں۔ عمران ریاض خان گزشتہ کئی ماہ سے اب غائب ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ان کے خلاف کس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، فیصل وافڈا صاحب ہیں۔ اب بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، جو ان کا بہیمانہ قتل ہوا، اس کے حوالے سے کچھ کلیمز کیے تھے، کچھ باتیں کہی تھی، اور میڈیا کے اوپر ان کے قتل کے بعد بھی کہیں۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب جو وکیل ہیں ان کی والدہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی بلایا جائے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، 4 لوگ اگر ایک سائڈ پر ہیں تو فیصل وافڈا صاحب تو آج کل ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ کیا ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے؟ بہتر جو بنیادی طور پر میرا یہاں پر کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شامل تفتیش کرنے کا نہیں کہا گیا، ان کو صرف اور صرف بطور گواہ بلانے کا کہا گیا ہے۔ اور اگر ان کے پاس، اور یہ کمپلسری نہیں ہے کہ وہ لوگ پیش ہوں، اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ان کو شیئر کرنی ہے، یہ صرف بات یہاں تک ہے۔ اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے اور ایک عجیب سا رنگ دیا جا رہا ہے کہ شاید اب عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب بھی خدا نخواستہ کہیں اس معاملے میں ملوث ہیں، اور فیصل وافڈا صاحب، مراد سعید صاحب، سلمان اقبال صاحب، عمران ریاض خان صاحب، اور ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں جو ارشد شریف صاحب کے کافی قریب تھے یا سمجھے جاتے تھے، اور ارشد شریف بھی ان لوگوں پر کافی ریلائی کرتے تھے، ان کا روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ رابطہ ہوا کرتا تھا۔ آبویسلی جب آپ دوست ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہے پرسنل لیول کی، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور دوسری جانب کچھ کنسرنز بھی ہوتے ہیں اگلے بندے کی سیفٹی کے حوالے سے، اور جب کوئی کنسرنز ہوتے ہیں تو آپ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ ملک چھوڑ کر جائیں، اس طرح کی باتیں۔ بہرحال ہمارے لیے یہاں پر نتیجہ اخذ کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ آبویسلی جب ان کو بلایا جائے گا اور ان سے سوالات پوچھے جائیں گے جو وہ کلیم کرتے آئے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی سپورٹنگ ایویڈنسز ہے ان کلیمز کے حوالے سے، تو پھر مزید بات آگے بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے جو ریئل پرپیٹریٹرز ہیں، جو اصل گنہگار لوگ ہیں، ان کو پکڑنے میں JIT کو بھی آسانی ہو۔ جو انہوں نے کل اپنی درخواست جمع کروائی ہے، اگر اس کا آپ کو متن تھوڑا سا بتا دیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں والدہ ارشد شریف صاحب کی کہ ارشد شریف کے قتل کی پاکستان میں تحقیقات پہلے مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو سپریم کورٹ ہے وہ اس بات پر اصرار کر رہی ہے، اور حکومت پاکستان بھی، کہ پہلے کینیا UAE میں جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کیا جائے، اور یہاں پر جو بنیادی طور پر وجہ بنی ارشد شریف کی پاکستان سے باہر جانے کی، اس کو ایڈریس کر رہی ہیں اب والدہ ارشد صاحب کی، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں پہلے ان چیزوں کو تو دیکھیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں اور جو وجہ بنی ان کے باہر جانے کے حوالے سے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریکارڈ پر ہے کہ بہت سے لوگ اور اس کی سازش کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں، اور ہمیں JIT تحقیقات سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، نہ ہی ہمیں رپورٹس دی گئی ہیں۔ تحقیقات میں شامل ہونے والے افراد کے حوالے سے بھی ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ والدہ ہے ارشد شریف صاحب کی، اور ان کا ایک کنسرن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، کس بندے سے کیا آپ نے بات کہی ہے، اور ابھی تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے انہیں مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 5 افراد نے قتل کے حوالے سے دعوے کیے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا، ان سے بھی اس متعلق پوچھ کر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں، اور جو نام آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شفاف تحقیقات کے لیے ان 5 لوگوں کے بیان بھی قلم بند کیے جائیں۔ سپریم کورٹ JIT سربراہ کو ان افراد کے بیانات قلم بند کرنے اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے ہدایت دے، اور جو JIT ہے وہ ہر صورت ان لوگوں سے بات کرے اور ان سے پوچھے کہ اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں
جس طرح عمران خان صاحب نے ایک تقریر کے اندر یہ کہا تھا کہ ان کو انفارمیشن آئی تھی کہ اس کو ارشد شریف کو کچھ کیا جا سکتا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے خود ارشد شریف کو ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ ان کو یہ بات کس نے کہی تھی یا انفارمیشن کس نے دی تھی، اس طرح کچھ بھی پاسبل ہے۔ مگر بنیادی طور پر اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے یا جو رنگ دیا جا رہا ہے خبر کو، وہ بالکل ہی ایک منفی رنگ ہے، اور اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ کہیں یہ لوگ کسی طرح سے بھی اس معاملے کے اندر ملوث ہیں۔ جہاں تک بات ہے ان کو شامل کرنا اس تمام تر معاملے کے اندر، یا آپ کہہ سکتے ہیں بطور گواہ ان کو بلانا، یہ ایک روٹین کا کام ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی تحقیقات ہو رہی ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر، اگر کسی کے پاس کوئی سپورٹنگ ایویڈنسز ہوں یا ایک آؤٹ سائڈر ہو، اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، تو آبویسلی اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ صرف اسی ضمن میں ہے۔ ان کو آپ ملزم نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پر تو ہم نے کل ان تمام لوگوں کو ملزم کیا، ہم نے تو مجرم تک ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں، فیس بک پر دیکھ لیں، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر، ایون جو آپ کا کنونشنل میڈیا ہے وہاں پر بھی جو خبریں دی جا رہی ہیں اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ شاید اب معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو بار بار ان کے نام کے پھٹے چل رہے ہیں۔ دیکھیں اب معاملہ آگے کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عدالت نے اس مقدمے کو آئندہ ہفتے سماعت کے لیے بھی مقرر کر رکھا ہے، اور دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو لارجر بینچ ہے 5 رکنی، وہ ان کی جو والدہ ہیں ارشد شریف صاحب کی، ان کی اس درخواست پر کیا موقف اپناتا ہے، اور کیا جو وکیل ہیں سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کو عدالت اس بار سنے گی، یا اب کی بار پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو عدالت خاموش کرا کر سائڈ پر بٹھا دے گی، جو کہ خود ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ وکٹم ہے، ان کی فیملی ہے، اور ان کے وکیل کو اگر نہیں بات کرنے دیا جائے گا تو آبویسلی شکوک و شبہات جنم لیں گے عدالتی پروسیس کے اوپر۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔